والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، اور یہ کہ تمہیں اپنے وقت میں اس سارے زمانے پر بزرگی دی۔ پھر بنی اسرائیل کو اپنے احسان یاد دلائے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میرے حقوق کی حفاظت کرو۔ دیکھو میں نے تم کو کیسی کیسی نعمتیں دی، تم کو تورات دی، دے کر حضرت موسیٰ کو بھیج کر تم کو سارے جہان میں افضل بنایا، جہان کا سردار کر دیا۔ واتقوا یوما لا تجزی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور تم ایمان لا کر اور اطاعت کر کے میرا عہد پورا کرو۔ میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی دوزخ سے نجات دوں گا، اور خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے احسان یاد دلاتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے کہ اے آل یعقوب، ذرا تم میری نعمتیں یاد کرو اور احسان مانو، اور غور کرو کہ کیسے کیسے احسان کیے۔ حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر تمہاری ہدایت کو بھیجا، تورات کی کتاب تم کو دی، فرعون کی مصیبتوں سے بچایا، دریائے نیل یا سمندر پار اتارا، کھانے کو من و سلوہ بھیجا۔ پس تم احسان فراموشی اور نہ حق گوشی نہ کرو، حق نہ چھپاؤ۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون۔ اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، جو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے ساتھ ہیں، اور تم اہل کتاب میں سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کی تھوڑے سے دام نہ لو، میری آیتوں کے تھوڑے سے دام نہ لو، یعنی دنیا کے لالچ میں میری آیتیں نہ بگاڑو اور نہ چھپاؤ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کچھ ان پر اترا۔ ایمان لاؤ، عہد شکنی نہ کرو، وعدے وفا کرو، اپنی جان ان پر قربان کرو، میں بھی اپنے عہد پورے کروں گا، جنت دوں گا۔ میری عہد شکنی سے ڈرو، سوا میرے کسی سے خوف نہ کھاؤ۔ قرآن جس کو میں نے جبرائیل کے ہاتھ اپنے حبیب پر اتارا، ایمان لاؤ کہ وہ توحید کے بیان میں اور حضور علیہ السلام کی سیرت و اوصاف کے بیان میں اور بعض فروع یعنی مسائل فروعہ میں تمہاری تورات کے موافق ہیں۔ تم سب کافروں کے گواہ نہ بنو کہ پہلے انکار کا راستہ نکالو اور دوسرے تمہارا اتباع کریں۔ ہم نے جو تورات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صنعت و صفات، صدق و ثبوت کی دلائل و علامات لکھے ہیں، ان کے بدلے دنیا کی متاع فانی بے بنیاد مول نہ لو اور میرا خوف کرو۔ یہود میں یہ دستور تھا کہ ہر سال کچھ نقد جنس اپنے علماء کی نظر کرتے تھے، جیسے ہم اپنی مسجد کے امام کو سال کے بعد گندم کے ذریعے اپنے مسجد کی امام کی کفالت کرتے ہیں، اسی طرح یہ یہود بھی اپنے علماء کو سال کے بعد جنس کے طور پہ اپنے علماء کی کفالت کرتے تھے، اپنے علماء کی نظر کرتے تھے۔ وہ جو مانگتے بلا عذر ان کو دیتے، ان کا یہ دل و جان سے کہا مانتے۔ علماء کا
عوام دل و جان سے کہاں مانتے. جب حضور تشریف لائے اور قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ حضور کی ثنا صرف اگلی کتابوں میں تورات وغیرہ میں لکھی ہے، وہ سمجھے کہ اگر ہم تصدیق کریں، اپنی قوم کو بتائیں کہ وہ نبی تشریف لا چکے ہیں، وہ نبی اس وقت دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، آل یہود جو حضرت موسیٰ کو ماننے والی، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے لوگ، ان کو یہ خطرہ گزرا کہ اگر ہم اپنی قوم کو یہ بات سمجھائیں کہ وہ نبی تشریف لے آئے ہیں جس کا ذکر ہماری تورات میں موجود ہے، تو یہ قوم ہماری تباہ کرنی چھوڑ جائے گی، ہمارے جو کفالت کرتے ہیں سالانہ جنس کے طور پہ وہ ہمیں دینا چھوڑ جائیں گے. لہٰذا ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ قوم اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلی جائے گی، ہمارا مالی طور پہ نقصان ہوگا. اس لیے قوم نے حق چھپایا، قوم یہود کے علماء نے حق چھپایا، اپنی قوم پر حضور علیہ السلام کی شان بیان نہ کی اور حضور علیہ السلام کا مقام نہ بتایا، اور یہ نہ بتایا کہ وہ حضور تشریف لا چکے ہیں. تو حضور تشریف لائے اور قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ حضور کی ثنا صرف اگلی کتابوں میں تورات وغیرہ میں لکھی ہے، وہ سمجھے کہ اگر ہم تصدیق کریں گے تو ہماری کمائی میں فرق آئے گا، سب حضور پر ایمان لے آئیں گے، ہمیں کون پوچھے گا. حضور کے اوصاف میں تغیر و تبدل کرنے لگے. اب حضور کے اوصاف میں تغیر و تبدل کرنے لگے. یہ تغیر و تبدل حضور علیہ السلام کی جو شان تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کی تھی، ابھی حضور نے دنیا پہ تشریف لانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی شان تورات میں بیان فرمائی، زبور میں بیان فرمائی، انجیل میں بیان فرمائی. ابھی ہمارے نبی دنیا پہ تشریف لائے نہیں، ابھی آپ نے آنا ہے، لیکن حضور کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کی صفت و ثنا پہلی کتابوں میں رکھ دی. ہر نبی ہمارے نبی کا ذکر کرتے رہے ہیں. جتنے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آئے، ہر نبی کا فیورٹ سبجیکٹ یہی رہا ہے کہ وہ نبی آئے گا، وہ نبی آئے گا. جس نبی کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے وہ نبی ہمارے بعد آئے گا. ہر نبی حضور کے تذکرے کرتا رہا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ وہ نبی تو تشریف لا چکے ہیں تو قوم ہماری خدمت نہیں کرے گی، قوم ہمیں مال و زر نہیں دے گا. اب حضور علیہ السلام کی شان میں جو تغیر و تبدل ہوا ہے یہ آل یہود کی وجہ سے ہوا ہے. اب دیکھیں قرآن کی الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، پورے کا پورا قرآن میرے نبی کی صفت و ثنا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا. اب سوچنا یہ ہے کہ جس نبی کی شان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، کیا اس نبی کی شان کم ہو سکتی ہے؟ اگر دنیا دار کمینے کچھ مال و زر، مال و متاع کی وجہ سے اپنی کتابوں میں لکھ بھی دیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اگر کوئی دنیا دار کمینے مال و متاع کے لیے آل یہود سے کچھ پیسے لینے کی وجہ سے، مال و متاع کی وجہ سے اگر اپنی کتابوں میں یہ بات ڈال بھی دیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو معاذ اللہ ایسے خیال ہے جیسے گدھے اور گھوڑے کا برابر ہے. اب میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ میں کوئی صرف ایسے گہرے بات نہیں کر رہا، یہ کتابوں میں موجود ہیں، ان لوگوں کی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ کتابیں میری لائبریری میں بھی پڑھی ہوئی ہیں، میرے مطالعہ میں بھی ہیں. یہ ایسے لوگوں کی کتابیں ہیں، ایسے لوگوں کے یہ نظریات ہیں جن لوگوں کو انگریز نے خریدا تھا. اب انگریز نے کب خریدا ہے؟ جب آج سے 100-150 قبل، جیسے 150 سال قبل، جب امام احمد رضا خان علیہ رحمہ، جن کے ہم مقلد ہیں، ہم اہل سنت و جماعت جن کو مانتے ہیں، جن کا ترجمہ کنز الایمان شریف ہے، جن کی وجہ سے ہمیں لوگ بریلوی کہتے ہیں. ویسے ہم مقلد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، حضرت نعمان بن ثابت کے ہم مقلد ہیں. فقہ کے 4 امام ہیں، پہلے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، دوسرے امام امام مالک، تیسرے امام امام شافعی، چوتھے امام امام احمد بن حنبل. اب 3 جو ائمہ ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، ان تینوں اماموں نے اپنا امام اعظم ابو حنیفہ کو مانا ہے.
اب یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کو ہم سنی مانتے ہیں، جن کے ہم تقلید کرتے ہیں، اب جو بھی شافعی ہے نا، اب ہمارے مسلک میں ہمارے لوگوں میں یہ کچھ اختلاف ڈالا جاتا ہے کہ اب جو بات کرنا چاہتا تھا اس سے بات کس طرف آ گئی. اب بات یہ ذہن نشین رکھ لینا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رفع یدین نماز میں نے کل مغرب کی نماز پہ ایک بچے کو دیکھا، وہ بچہ ہمارا شاگرد بھی تھا، اس کا خاندان بھی ابھی تک رفع یدین کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے. اب میں نے رات کو دیکھا کہ وہ بچہ نماز رفع یدین کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اب اس بچے کو اگر پوچھا جائے تو اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا کہ رفع یدین، بس اس نے کسی نے اس کو گمراہ کر دیا، اس نے رفع یدین شروع کر دیا. اب رفع یدین مسئلہ کو صرف امام شافعی کا جو مسلک ہے اس میں رفع یدین کیا جاتا ہے. امام مالک کا جو امام احمد بن حنبل کا جو مسلک ہے، حنبلی اور شافعی یہ رفع یدین کرتے ہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ جن کے باقی تینوں امام جو مقتدی ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ ہمارا امام ہے، اب ان کی فقہ کے نزدیک رفع یدین جو ہے وہ ممنوع ہے. اور دوسری بات، حدیث پاک میں بھی بہت زیادہ وعید آئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اب حضور کا وصال ہو چکا ہے تو صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ صحابہ کو فرماتے ہیں کہ میں آپ کو حضور کی آخری نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں کہ جب حضور نے آخری نماز پڑھی ہے تو وہ کیسے پڑھی ہے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں تو آپ رفع یدین صرف ایک تکبیر تحریمہ پہ کرتے ہیں، اس کے بعد کسی بھی جگہ پہ رفع یدین نہیں کرتے. اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. اب وہی مسئلہ آیا جو کچھ دن قبل میں نے بیان کیا کہ ابھی ہم لوگوں کو قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے. جو کچھ پہلے حکم آئے بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، کچھ پہلے احکام آئے بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. اب ہمیں کسی ایرے گہرے نتو خیرے کی بات پہ اپنے اکابرین کا مسلک نہیں چھوڑنا چاہیے. کسی کو دیکھے دکھائے ہم نے رفع یدین نہیں کرنا، کسی کو دیکھے دکھائے ہم نے اپنا مسلک نہیں بدلنا. اس رفع یدین کی بنیاد کے پیچھے بہت بڑا لاجک ہے جس کی وجہ سے یہ عوام میں بات پھیلائی جاتی ہے. ہم نے اپنے اکابرین کے عقیدہ پہ اپنی زندگی بسر کرنی ہے جو ہمارے اکابرین کا عقیدہ ہے. اب رفع یدین کا مسئلہ جو ہے وہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ بھئی آپ نماز میں ایسے کھڑے ہوئے کرو جیسے ساکن بندہ کھڑا ہوتا ہے. آپ شریر گھوڑے کی دم جیسے شریر گھوڑا دم ہلاتا ہے، آپ ایسے نماز میں نہ حرکت کیا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وعید فرمائی ہے اور سرکار نے آخری وقت رفع یدین جو ہے وہ منع فرما دیا تھا. اب سوچنا یہ ہے، بخاری سے لے کر مسلم تک، مسلم سے لے کر ترمذی تک، صحاح ستہ کی 6 کتب ہیں حدیث پاک کی. ان 6 کتابوں میں جتنی رفع یدین کی حدیثیں آئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کیا ہے، لیکن ایک بھی حدیث ایسی نہیں آئی کہ حضور نے فرمایا ہو کہ تم بھی رفع یدین کرو. اب بات یہ مسئلہ بہت اہم ہے. اقوال مصطفیٰ، احوال مصطفیٰ، افعال مصطفیٰ، ہماری جو زندگی ہے وہ اقوال مصطفیٰ پہ گزرنی ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے، جو ہمیں حضور نے حکم دیا ہم نے اس پہ زندگی بسر کرنی ہے. جو احوال مصطفیٰ اور افعال مصطفیٰ ہے نا، جو سرکار کے ذاتی فعل ہیں وہ ہم نہیں اپنا سکتے. ہمارے حضور کے تو ذاتی فعل بہت بڑے بلند ہیں، سرکار کی تو جو ذاتی زندگی گزری ہے وہ تو بہت اعلیٰ ہے، اس پہ تو ہم ایک وقت بھی ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے. ہمیں اس پہ زندگی بسر کرنی ہے جو حضور کے قول ہیں، جو حضور نے ہمیں فرمایا ہے. اب بات آ گئی کہ یہ آیا مبارکہ کے تشریح میں جو آتا ہے کہ اگر تصدیق کریں گے تو ہماری کمائی میں فرق آئے گا، سب حضور پر ایمان لے آئیں گے اور ہمیں کون پوچھے گا. حضور کے اوصاف میں تغیر و تبدل کرنے لگیں گے. برائے طمع دنیا اپنی عاقبت خراب کی، کچھ کا کچھ بگاڑ بنا دیا. مسلمانی کے جھٹلانے کے کو جھوٹے اختراع بیان اٹھانے لگے. اب بات یہ ہے کہ جو میں بات پیچھے کر رہا تھا کہ
بعض لوگوں کی فکر یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کا خیال اگر نماز میں آ جائے. اب آپ سب مسلمان بیٹھے ہیں, سب حضور کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں, آپ کے عقائد و نظریات پہ ہمیں کوئی شک نہیں, چونکہ ہمیں بھی 20 سال آپ میں گزر گئے ہیں, ہمارے بھی 20 سال آپ میں گزر گئے. ذاتی آپ کے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن آپ کی عقائد میں مجھے آج تک کوئی بھی ایسی لغزش نظر نہیں آئی. اب سوچنا یہ ہے کہ ہمارے عقائد پہ ڈاکے کون ڈال رہا ہے, ہمارے یہ جو نوجوان نسل ہے ان کو بربادی کی طرف کون لے کر جا رہا ہے, ان کے بڑوں کے عقائد و نظریات کیا ہیں. ہمیں اپنے بڑوں کے عقائد و نظریات دیکھنے ہیں کہ ہمارے بڑوں کے عقائد و نظریات کیا ہیں, ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا دین سکھایا ہے, ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا دین دیا ہے, ہمیں کس پہ اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. کیا ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم کی کہیں اپنی ذاتیات کی وجہ سے کہیں گمراہی کے دانے پہ تو نہیں جا رہے. اب کچھ علماء کے نام میں لینا ویسے مناسب نہیں سمجھتا, کچھ بزرگوں کے نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا, ان کی کتب بھی میرے پاس موجود ہیں. اگر ان کی کتب کو دیکھا جائے تو ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. ان کی کتب میں جو انہوں نے اپنے عقائد و نظریات بیان کیے ہوئے ہیں نا, اگر ان کو دیکھا جائے تو ہمارے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. کچھ ایسے عقائد و نظریات ہیں, ہمیں اپنے اکابرین اپنے بزرگوں کے عقائد و نظریات پہ زندگی بسر کرنی ہوگی. ہمیں اس دین پہ زندگی بسر کرنی ہے جو دین ہمیں رسول اللہ نے عطا فرمایا, جو دین ہمیں اللہ کے قرآن نے عطا فرمایا. اب اللہ کے قرآن میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس میں حضور کی شان کے منافی بات ہو. کوئی بھی ایسی آیت پورے قرآن میں موجود نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شان میں کمی آئی ہو. اب ایک آیہ مبارکہ کا لوگ جو مفہوم لیتے ہیں, قل انما انا بشرکم مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب آپ بیان فرما دیجئے ہم تمہارے جیسے بشر ہیں. اب سوچنا یہ ہے جب حضور کی شان بیان کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ. جب حضور کی شان بیان کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص. جب حضور کی شان بیان کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. جب اللہ محبوب کی شان بیان کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اب حضور کی بشریت کا اعلان کرنا چاہتا ہے تو اللہ خود کیوں نہیں فرماتا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ان کی مثل بشر بنایا ہے. اللہ خود نہیں فرماتا, اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُكُم مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ. اے محبوب تم فرما دو میں نے تمہیں بشر نہیں بنایا, میں نے تو تمہیں نور بنایا ہے. تمہاری بشریت جو بنائی ہے وہ تو صرف ان لوگوں کے لیے بنائی ہے. جو میں نے آپ کی تخلیق کیا وہ تو نور کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ محبوب کی بشریت کا اعلان کرواتا ہے تو قرآن میں حضور سے اعلان کرواتا ہے کہ اس محبوب تم اعلان فرماؤ. اللہ اپنے محبوب کی بشریت کا خود اعلان نہیں کرتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اللہ اپنے محبوب کی بشریت عوام کے سامنے خود بیان نہیں کرتا اس محبوب کی بشریت کتنی اعلیٰ ہوگی. اور اللہ اپنے محبوب کی زبان اقدس سے اپنے محبوب کی بشریت بیان کروا رہا ہے. اور جب حضور کی شان بیان کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے میں نے محبوب تمہیں ایسا بنایا, میں نے محبوب تمہیں ایسا بنایا, میں نے محبوب تمہیں ایسا بنایا. اب سوچنا یہ ہے کہ جس محبوب کی شان میں اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا اس کی شان اس قابل ہو سکتی ہے کہ نماز میں اگر خیال محبوب کا آ جائے تو استغفر اللہ نماز ٹوٹ سکتی ہے؟ نہیں. ہم اہل ایمان اور اہل عقیدہ لوگ ہیں, ہماری تو نماز قبول ہی تب ہوتی ہے جب حضور کا خیال آ جاتا ہے, جب مدینے کا خیال آ جاتا ہے, جب مدینے والے کا خیال آ جاتا ہے, ہماری تو نماز ہی تب قبول ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب پاک اور محبوب پاک کی آل پاک اور محبوب پاک کے صحابہ پاک کی تابعداری اور آپ کی خدمت گزاری اور آپ کی محبت میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہماری حاضری کو اللہ قبول فرمائے اور ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.